انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجڑ گیا سید فاطمہ، اٹھ گئے بہتر جنازے، لاوارث ہو گئی علی کی بیٹیاں۔ حضرت علی مسجد میں کربلا، چونکہ میرے ذاکر بھائی سید الدین ادر صاحب تفصیلی شامی شعبہ پڑھ چکے، میں چند جملے شہادت حسین کے صرف چل اور اس کے بعد شام غریبہ۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے سب کے لاشیں اٹھائے، اس کا لاشہ اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہیں۔ جس نے سب کے لاشیں اٹھائے، اس کا لاشہ اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہ بچا۔ چلا گیا حر، لاشہ نہ اٹھا لایا حسین۔ چلا گیا قاسم، ٹکڑے چن کے لے آیا حسین۔ چلا گیا عباس، خالی علم لے آیا حسین۔ کر دیا اصغر کو دفن، اکھاڑ دیا مسلمانوں نے۔ جب سب چلے گئے، حسین نے بہنوں کو آخری سلام کیا۔ حسین ذوالجناح پہ بیٹھے، جس کے گھر میں ایک بیٹی ہے، اس کی چیخ کربلا تک جائے گی۔ حسین نے کہا گھوڑا چل، دو جملے اور پڑھیں۔ گھوڑے کی آواز رہی مولا نہیں چل سکتا، کہا پتہ ہے تو بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ گھوڑے نے کہا مولا بھوکے پیاسے کی بات نہیں، زین پہ بیٹھا ہے، زہرا کا لال میرے قدموں میں بیٹھی ہے۔ حسین کی تصویر اب جو حسین نے دیکھا، 4 سال کا سورہ یاسین گھوڑے کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نانے کے جا میرا بابا غریب ہے۔ مولا آپ کو سلام رکھے۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ ذاکر حسین کو غریب کہتے ہیں، اللہ جانتے آپ کن معنوں میں غریب سوچتے ہو۔ غریب ہم دولت کی وجہ سے نہیں کہتے، غریب ہم بے بسی کی وجہ سے نہیں کہتے۔ آؤ آج میں اس کی تشریح کروں، کیا اس سے کم غربت ہے کہ عالیہ جیسی بہن ہو لاشیں پہ رو نہ سکے؟ سورہ یاسین جیسی بیٹی ہو لاشیں پہ رو نہ سکے۔ آج مجھے کسی کو نہیں کہنا کہ ماتم کرو، آج کی شام عالیہ پاک بی بی ہم نے 10 محرم تک حسین کا ساتھ دیا، آج سے لے کر شام تک علی کی اس بیٹی کا ساتھ دیں گے جسے شمر نے تازیہ نہ مار کے کہا سارے روئے ایک تو نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ حسین میدان میں پہنچے، میں 2 جملے اور رہ گئے۔ حسین چونکہ میں نے شہادت حسین نہیں پڑھی، میدان میں پہنچے، شمر سامنے آیا، یہ خاموشی نہیں۔ نبی صاحب دعا کیجیے گا، کہتا ہے حسین نہ تیرا اکبر رہا، نہ تیرا قاسم رہا، نہ تیرے اون محمد رہے، نہ تیرا عباس جیسا شیر رہا۔ اب کس کا انتظار ہے؟ نقل کفر کفر نباشت ہماری بیعت کر لے۔ ابھی حسین کچھ نہیں بولا، یا خیمے کے اندر سے آواز آئی۔ ذاکری میں لفظ ہوتے ہیں، پتھر نہیں ہوتے۔ بھائی ندیم بھائی، خیمے کے اندر سے آواز آئی، او کربلا کے محمد خیبر کاری بنیا، کربلا کے محمد خیبر کاری بن جا۔ حسین نے تلوار نکالی، زمین پہ خط کھینچا، کہا اللہ اکبر۔ علی کے لال نے ہم نے شروع کیے، میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر، یہاں
عالم غیبی سے آواز آئی یا ایھا النفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اللہ کی طرح۔ حسین نے دونوں خدرے اللہ کی بارگاہ میں جھکائے، تلوار کو میان میں ڈالا، اب تیری مرضی ہے رو نہ رو۔ حسین کی آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ شمر کہتے میں سمجھ گیا اب حسین نہیں لڑے گا جس کے ہاتھ میں تیر، اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ اس نے نیزہ مارا۔ بڑا دل والے جو نہ رو سکا، جسے کچھ نہیں ملا، گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں میں جزاک اللہ۔ حسین زخمی ہوتا گیا، 32 یا 4 میں حسین زخمی ہوتا گیا۔ میرے بادشاہ نے گھوڑے کی گردن دونوں ہاتھ ڈالے، گھوڑا جی میرے مولا مجھے وہاں لے چل، مجھے وسائل تھوڑی دیر پڑھنے، مجھے وہاں لے چل جہاں میری ماں نے اپنی بلیل زلفوں کے ساتھ، پتہ نہیں تو غور کر رہے ہیں، میری مقتل گاہ کو سجایا ہے، میرے مسلح کو سجایا ہے۔ ادھر کمین شمر 4000 کا تازہ دمدستہ، یہ خاموشی نہیں، مجھے پتا ہے 9 دن روتے رہے، سارا دن جلوس میں رہا، انسان کا فطرت کا تقاضا ہے تھک جانا، جو نہیں ہائے کر سکتا چلو چہرہ بنا لے، بی بی راضی ہو جائے گی۔ آج بجھا ہوا چراغ اس چراغ کی طرح ہے جو خیمے میں حسین میں بجھا کر جنت کی ضمانت دی تھی اور کوئی نہیں کیا تھا۔ یہ بھی حسین کی عزادار ہے، عزادار جملہ سن لینا، یہ کمینہ شمر کہتا ہے جب زہرا کے بیٹے کا گھوڑا قریب آئے پھر ایک تیر نہیں چلانا، اکٹھے تیر چلانا۔ جیسے علی کا بیٹا ٹیلے کے قریب سے گزرا، 4000 بغیرتوں نے اکٹھے تیر چلائے، اتنے تیر تھے کہ آنیا کو بھائی نظر نہیں آیا۔ 2 سیکنڈ کے لیے حسین نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کی آنیا پہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا میرے استاد محترم علامہ سید الفارغ راتی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جملہ ایک ہے مگر جملہ نہیں، مومن کے دل پر نیزے کی طرح لگا۔ انہوں نے کہا سیدہ تیرے بچوں کا مقدر، سیدہ تیرے بچوں کا مقدر، ایک کے جنازے میں تیر تھے، سارے سمجھتے تو سب کی ہائے نہیں، بسم اللہ، ایک کے جنازے میں تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا، بھائی بھی بہت بڑے ذاکر ہے، جملے تو آپ پڑھنے لگاؤ۔ حسین پہ تیر چلے، حسین سل جناز سے زمین پہ تشریف لائے، تھوڑا بیٹا آواز کھول۔ ساری بات میں نے اس جملے کے لیے کی، جس بندے کے 30 سال 40 سال 50 سال سے دعا پوری نہیں ہوئی، رب محمد کی قسم غریب بن کے جملہ سننا، سینے پہ ہاتھ مار لینا، صبح سے پہلے دعا قبول نہ ہو، بی بی کا نوکر ہے، پہلے سارے کا ہو، خدا لعنت کرے سمان بن انسان کمینے پر۔ سیدہ بی بی عائشہ جی، اس حرام زادے نے عرب کا سب سے خطرناک نیزہ حسین کے پہلو میں مارا۔ حسین کی آواز آئی اماں تیرا قرضہ اتر گیا اور ماتم کر لینا۔ حارث ملعون نے تیر مارا، حسین کے ماتھے میں لگا، حسین کی آواز آئی بابا علی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس پردی شہادت اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ حسین سجدے میں آئے، شام غریبہ کے مسائل شروع کر لگا۔ حسین سجدے میں، شمر نے 40 قاتلوں کو بھیجا، 3 منٹ بس، زیادہ طویل تحمت نہیں، کہا جاؤ حسین سجدے میں ہے، سر اقدس کو جدا کرو۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سنا، جتنے سید بیٹھے وہ ہائے ضرور کرنا، امتی روئے نہ رو، نقصان سیدوں کا ہوا ہے، جس کا نقصان ہونا روتا وہ ہے،
باقی دنیا تماشائی ہوتی ہے، لیکن حسین کا ہر عزادار سیاہ ہے، سید ہے یا غیر سید، سب روتے ہیں۔ عزاداروں 40 قاتل نکلے، کتنے؟ 40 قاتل نکلے، 40 کے 40 واپس آئے۔ شمر کہتے ہیں مارتے کیوں نہیں؟ کہتے سچ بتائیں؟ کہاں؟ کہ سر کے اس بال سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پہ ہم تلوار چلائیں۔ یہ کتا کہتے ہیں مجھے جانا پڑے گا، اب اٹھاؤ جھولیاں جو شام غریبہ کی مجلس میں بیٹھے ہو، میں کروں دعا پروردگار اعلیٰ تجھے حسین کا واسطہ کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ قتل نہ ہو، اگر ہو جائے قاتل کمینہ نہ ہو۔ کتے نے آ کر واللہ زلفوں میں ہاتھ رکھا، گردن پر خنجر چلانا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، پہلے سوال کا جواب دو، ضرب ماری جاتی ہے یا چلائی جاتی ہے؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اب تک آپ نے سنا سید ندیم حیدر جعفری سے، اب تک آپ نے سنا کرامت عباس حیدری سے۔ میرا ایمان ہے اگر بریڈ فورڈ قیامت نہ آ جائے نا 3 جملوں کے بعد، تو پھر میں بی بی کا نوکر ہی نہیں۔ اب بابا کی شہادت پڑی ہے پوتے نے، نہیں غور کیا؟ زیارت الہیہ شیعہ کے گھر ہے نا، زیارت الہیہ ہے شیعہ کے گھر۔ چلو اگر ابھی تک نہیں پڑھی نا تو جا کر پڑھنا ضرور کہ خطیب نے جملے پڑھے ہیں۔ تیرا صاحب فرماتا ہے ذرا سارے سروں پہ ہاتھ رکھو، کیونکہ استغاثہ امام زمانہ کا ہے، ماتھے بعد میں کریں گے جتنے علی کے شیعہ ہو۔ استغاثہ امام زمانہ، سرکار نے فرمایا میرا سلام اس دادا پر جس کی گردن کی ہڈی توڑ کر پتہ نہیں تیری آئے کیوں نہیں نکلی، اس سلام اس دادا پر جس کی گردن کی ہڈی کو توڑ کر سر کو جدا کیا گیا۔ کمزور دل اٹھ جائے، امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام اس دادا پر جس کی داڑھی کو اس کے خون سے کر دیا گیا۔ اگلا جملہ سن لے گا، کہا میرا سلام ہو اس دادا پر جس کے پتھر کے ساتھ دفتار کو توڑا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دونوں کوئی بات نہیں، زندگی میں کوئی پتہ نہیں اگلے سال کون ہو کون نہ ہو۔ میں مضمون نہیں پڑھ رہا، کائنات کی سب سے بڑی بات سنا رہا ہوں۔ لوگ حضور آگے میں شام غریبہ میں شہادت کے 2 جملے پڑھنا مقصود تھے۔ میں تھکا نہیں ہوں، نہ میری بیوی مجھے تھکنے دیتی ہے۔ خواجہ سیدزادہ آپ سے بھی اجازت مانگ رہا ہوں، یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں۔ آج شام غریبہ کو اگر اس جملے کا اثر کسی پہ نہ ہوا تو قیامت تک نہیں ہوگا۔ میری بیٹیوں، جب بھی گھروں سے نکلنا چادر کے بغیر نہ نکلنا۔ علی کے پاک شیعوں کبھی شراب نہ پینا۔ بتاؤں شرابی نے کیا کیا؟ بی بی کا خیام تھا 70 قدم پر، حرامی کے ہاتھ حسین کے زلفوں میں کمینے نے سر کاٹا، اور مر جاؤ گے۔ گھوڑے پہ بیٹھا آگے کہتے لوٹ لو تبرکات آل رسول کو، قیدی بنا کے لے چلو اولاد بطول کو۔ اب سروں کے ماتم گئے، اگر علی کا شیعہ ہے جدھر جدھر شمر کا گھوڑا بھاگا، 4 سال کی بیٹی پیچھے بھاگ کے کہتی ہے اور نہ اٹھا، اور تجھے اٹھانا اور نہیں آتا، اور میری دادی نے حوصلہ حوصلہ۔ اللہ اکبر، ہو گئی پر میں شام غریبہ۔ تم نے سن لیا، بھائی ندیم حیدر نے بھی پڑھی، اور یہ مستند ترین روایت ہے شام غریبہ۔ اللہ مجھے بھی زبان میں تاثیر دے، جملہ اس غریب سے بھی سن لو۔ آ گئی شام غریبہ، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ اسے لغت میں کہتے ہیں شام شہیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شام شہیدہ۔ کلچر میں اس لیے شام غریبہ کہا گیا
کہ حسین کے لاشے پر بہنوں کو رونے نہ دیا، حسین کے لاشے پر بیٹی کو رونے نہ دیا، اس لیے اس کو کہہ دیا شام غریبہ، یہ ہے شام شہیدہ۔ علی کی شہزادی نے ہاتھ میں چلی ہوئی چوب لی اور دریا کو دیکھ کر بی بی نے، سمجھ گئے ہو دریا کو کیوں دیکھا؟ سمجھ گئے ہو نا کیوں دیکھا؟ عباس کے لاشے کی طرف دیکھ کر بی بی نے کہا الحافظ والحفیظ، یا دور سے گھوڑا سوار آیا، بیٹا تھوڑی آواز کھول۔ عالیہ کی آواز آئی اور لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا، گھوڑے والا نہیں رکا، بی بی کی آواز ہے رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ جہاں بھائی نے ختم کیا وہ روایت پڑھنا، چونکہ انہوں نے بہت بڑا مولا سلامہ رکھے، رک جا، گھوڑ سوار نہیں رکا۔ پھر بی بی نے فرمایا رک جا، گھوڑ سوار نہیں رکا، کہ خاموش نہیں۔ بی بی نے کہا رک جا، میں عباس کی بہن ہوں، میں تمہاری ہائے کروں، رک جا، رک جا، شیر بھائی ہونا تو بابا جی بہنیں مان کرتی، کہ رک جا، میں شیر کی بہن ہوں۔ جب کہا عباس کی بہن ہوں، اس وقت میرے علی نے پردہ اٹھایا، کہا میں تیرا بابا پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ روایت سن لی، یہاں تک سن لی، روایت سن لی۔ یہ ممبر حسین، یہ غازی کا علم، اب نہ میرے کنٹرول میں وسائل ہے، نہ آپ کے آنسو کنٹرول میں۔ میں نے پنجاب میں یہ جا کے نہیں بتانا، میں بندے مار دیتے، خبردار دعوی نہ کیا کرو۔ یہ علی کی پاکیزہ شہزادی کے مسائل ہیں، عاجز بن کے پڑھو، عاجز بن کے سنو۔ اللہ جانے اگلے سال کونوں سے یہ کون نہ ہو علی گھوڑے سے نیچے اترے، رواج نہیں شریعت ہے، جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو پوچھے نہیں دیا کرتے، سر پہ ہاتھ رکھا کرتے ہیں۔ جب سمجھ گیا صبح تک ماتم کرے گا، علی آگے بڑھے، علی نے اپنا ہاتھ عالیہ کے سر پر رکھنے کے لیے بڑھایا، درمیان میں عالیہ نے ہاتھ رکھا، بابا سر بہت زخمی ہے، جسے سمجھ آئیے ماتم کرے، سروں کے ماتم کرے، بابا بس یہاں تک انتظار تھا، بابا تیری بیٹی کا سر زخمی ہے۔ حسین کی آواز، علی کی آواز آئی، بیٹا کیسے ہوا؟ کہا بابا جس خیمے میں کوئی درود پڑے بغیر اندر نہیں آتا تھا، شمر نے نیزے سے قرآن کی آیت کا غلاف اتارا، بابا نیزے حوصلہ حوصلہ، یہ قیامت تو آنا تھی نا، بابا تیری بیٹی کا سر زخمی ہو گیا۔ رو لو، شاید میں سے آگے نہ پڑھوں، یہ نہ سمجھنا مجھے مضمون نہیں آتا، صبح تک پڑھتا رہا، لیکن روایت اتنی بڑی ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب کہنا ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے سن لے، مگر یہ روایت نہیں۔ ندیم بھائی قیامت ہے، سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، آپ مولا کی ذکر ہے اس لیے بار بار سید بھی سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، بی بی نے کہا زخمی، میرے مولا نے دیکھا میری طرف اگر میں نظر آ، میرے مولا نے ہاتھ بیٹی کے پشت پر، یہاں میں سارے مسائل پڑھ گیا، رکھنے کا ارادہ کیا۔ پیر زامن شاہ جی، بی بی کہتی ہے بابا سر میں ایک زخم ہے، نہیں سمجھے، بابا سر میں ایک زخم ہے، پشت پہ زیادہ ہے، اور میری بیٹی وہ کیسے؟ کہا جب خیمے چلے تیری نسل بچانے کے لیے سجاد کو اٹھا کر باہر نکلی، 40 نیزوں والے سجاد کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، بابا تیری بیٹی نے نیزے ہاتھوں میں کھائے، پھر حوصلہ حوصلہ۔ دنیا کیا جانے شام غریبہ کیا ہے، دنیا کیا جانے شام غریبہ۔ رو لو،
ہو گیا میرے حصے کا مسائل. آخری جملہ مولا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے. علامہ مجلسی، آیت اللہ بحرانی، کتنے ایسے خطبہ، کوئی ایسا خطیب نہیں، کوئی ایسا آیت اللہ نہیں، کوئی ایسا مفسر نہیں، کوئی ایسا فقیر نہیں جس نے یہ جملہ نہ پڑھا. میری طرف دیکھنا، عزاداروں، رات لاشوں میں باجی پڑھیے کر لو گے برداشت، کر لو گے. شام غریب کا سب سے بڑا مسائل ہے، کر لو گے برداشت. سروں کی گنتی شروع ہوئی، نہ میں سمجھا سکوں نہ آپ نے سمجھا. سروں کی گنتی شروع ہوئی. شمر کہتے ہیں عمر سات، عمر سات کہتے ہیں شمر 72 ہونے چاہیے. یہ غطر ہے. آج تجھے بتاؤں گا اصغر کی قبر کہاں ہے. آج تجھے بتاؤں گا. یاد ہے میں نے اسے کہا تھا ایک جملہ رہ گیا شام غریبہ کی مجلس میں پڑھوں گا. عزاداروں کا میں نے حسین کو اصغر کی قبر بناتے دیکھا ہے. میں نے نہیں کہا ماتم کا نصیب کی بات ہے. کمینہ کہتا ہے ڈھونڈو حسین کے اصغر کو. 40 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کر نرم زمین پر مارنے لگے. کمینے نے نیزہ مارا، کہا میں نے اصغر ڈھونڈ لیا. نیزہ خالی نہیں آیا، نیزے کی علی پر رباب کا 4 طلوع ہوا. حسین کی 4 سال کی بیٹی کی آواز آئی، بابا پر اور جلدی آ اور میرا اصغر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. یہ خاموشی نہیں. نا اگر میں مجلس کی کامیابی یا ناکامی کے لیے آپ کو رونے پہ مجبور کروں تو میں بی بی کا مجرم. جو سمجھ کے خاموش رہا اس کا اپنا نصیب. کتنی مرتبہ اس کا شہید ہوا. کافی سال پہلے تیر سے، پھر خولی کے نیزے سے، اب تیسری مرتبہ جنگ کیسے شہید ہوا. میں غیر مستند روایتیں نہیں پڑھتا، میں بے ادبی نہیں کرتا کوئی روئے یا نہ. میرا بیٹا تم نے 9 دن حاضری دی. دیکھنا میری طرف. یہ کمینہ کہتے اس کی ماں کا خیمہ کہاں ہے. اللہ کرے میں فرض اس کی ماں کا خیمہ کہاں. ندیم بھائی ہر ذاکر میں پڑھا ہے نا، کہتے وہ سامنے خیمے کے اندر علی کی پاک بہو، کیونکہ میں نام نہیں لیتا، حسین کی 4 سال کی بیٹی علی اصغر کی پاک بہنا. اس کمینے نے اصغر کا لاشا اتارا، اپنے گھٹنے پہ رکھا، بغل سے خنجر نکالا اور عالیہ کے سامنے اصغر کی چھوٹی گردن پر چلا کر کہتا ہے بلا عباس کو. اس کے بڑے مار تھے نا تجھے. ہائے ہائے ہائے، اس کے آگے نہیں پڑھ سکتا. آخری جملہ بس، نہیں پڑھ سکتا اس کے آگے، نہیں پڑھ سکتا. جعفری صاحب اس نے اصغر کے کٹے ہوئے گردن والے لاشے کو اٹھایا، زمین پہ نہیں رکھا. نہ زمین پہ نہیں رکھا، اس طرح سے وہ شاید کے سینے پہ رکھا. نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، مر جاؤ گے. اس طرح حسین کے سینے پہ رکھا. شمر نے 4000 گھوڑے کو اشارہ کیا. سن لیا، برداشت کر لیا. شمر نے سر کا ماتم کر اگر پرسا دینا ہے 4000 گھوڑے کو اشارہ کیا. گھوڑے حسین کے لاش پر دوڑ گئے. اصغر حسین